بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم اقتباس کی تشریح کس طرح کریں گے اور جو ہم نے حصہ نظم کی جو تشریح ہے وہ کس طرح کریں گے، اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو، لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ یہاں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنا پیپر کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، 9th کے یا میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے اس طرح سے حوالہ مصنف، سیاق السباق اور حوالہ متن، اقتباس کی تشریح، ان ساری ہیڈنگز کو اس طرح سے لگانا ہے اور پھر کرنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سوال نمبر 2 ہے، حصہ غزل، اشعار کی تشریح، نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور اس کا مفہوم، تشریح، ان سب کے نمبر ہوتے ہیں جو کہ آپ بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے صرف آپ نے کیا کرنا ہے، بک کی جو چیپٹرز کی ریڈنگ ہے وہ ضرور کرنا ہے اچھی طرح سے۔ سوال نمبر 3 آئے گا آپ کے اقتباس میں، اور یہاں پہ دیکھیں اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ لگائی، حوالہ اقتباس کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور اقتباس یہاں میں نے لکھا نہیں، جو لائنیں آپ کی ہوتی ہیں نا اقتباس کی، وہ کچھ لائنیں آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے حوالہ متن، حوالہ متن کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے، تو آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ لازمی ہے، اور کوشچن جو ہے اقتباس کا، سبق کا عنوان لکھا، مصنف کا نام لکھ دیا آپ نے، خط کشیدہ الفاظ کے میننگ جو بھی اس میں آتے ہیں اقتباس کے اندر، اگر آپ کو اچھی طرح سے الفاظ کی میننگ آتی ہے تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اور 9th 10th والے کریں گے یہ، فرسٹ سیکنڈ والے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ لاسٹ میں جو بک کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، ماخذ، کہاں سے یہ ماخوذ ہے، تو آپ نے لازمی، یہاں میں نے ہیڈنگ نہیں لگائی تھی تو آپ نے ماخذ کی ہیڈنگ لگانی ہے، اور ماخذ میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کس چیپٹر سے یہ لیا گیا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا بک کی ریڈنگ میں، آپ لاسٹ کے پیج پہ وہاں پہ یہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے مصنف کا نام، اس کے ساتھ جو ہے ماخذ بھی لکھنا ہے۔ آپ کا جو پیپر آئے گا اس میں کچھ عبارت پہ لائنیں ہوتی ہیں خط کشیدہ الفاظ کے، تو اس کی میننگ آپ نے ورڈ کو لکھ کر پھر خط کشیدہ الفاظ لکھ دینا ہے، جو کہ آپ نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہوگا، تو وہ آپ نے لکھ کر پھر اس کے میننگ کو لکھنا ہے۔ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ اب سیاق و سباق کیا ہے، وہ جو لائن لی گئی ہوتی ہے اس سے پہلے کی کچھ لائنوں کو آپ نے لکھنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، اس کو اچھے سے بیان کرنا ہے، یعنی ایک لائن کو آپ نے اس طرح بیان کرنا ہے کچھ ورڈوں کا اضافہ کر کے کہ وہ 2-3 لائنوں میں ہو جائیں، اور جیسے کہ اس کو آپ کم از کم 3 سے 5 اس کی لائنیں ہوں، لازماً سیاق و سباق کی لائنیں ہوں، تو اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ وہ جو تشریح کے عبارت جو آئی ہوئی ہے اس کی شروع کی کچھ لائنوں کو لیں گے۔ سیاق و سباق کہہ سکتے ہیں آپ پوری چیپٹر کی ہی بارے میں بیان کرنا، لیکن ہم یہاں پہ تھوڑا سا جو تشریح عبارت کے شروع کی کچھ لائنوں کو لے لیں گے، اور پھر باقی جو تشریح کے لیے جو عبارت ملی ہے اس کو کریں گے۔ تو یہ سیاق و سباق ہے ہمارا، اس طرح سے ہو گیا۔ اب تشریح پہ آ جاتے ہیں، تو تشریح ہماری کم از کم اس طرح بیان کریں گے کہ صرف اسی عبارت جو ملی ہے نا اقتباس میں، ہم اسی کی تشریح کریں گے، یعنی کہ ہم نیچے کی لاسٹ لائن ہے تو اوپر کی لائنوں کی کر رہے ہیں، جو لائنیں دی گئی ہیں عبارت کی اسی کی تشریح کریں گے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح اس ورڈوں کو بڑا کر سکتے ہیں، ان لائن کو، تو ہم 9th اور 10th کے لیے کہیں گے کم از کم اس کے لیے 1 پیج ہو، اور فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے کم از کم 1 سے 1.5 پیج آپ ضرور لکھیں، اور یہ کم ممکن ہوگا جب آپ نے بک کی ریڈنگ بہت اچھی طرح سے کی بھی ہوگی اور آپ کے پاس الفاظ ہوں گے، تو کوشش کریں اپنی ویکیبلری میں اضافہ کریں، اردو کو اچھی طرح پڑھیں تاکہ آپ اس کے لیے تیار ہوں، اس کی تشریح کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح میں حصہ جو غزل ہے اور نظم ہے اس کی بھی تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں لکھنے کے لیے آپ کے پاس جو چیزیں، مطلب جو الفاظ ہوں گے وہ اسی چیپٹر سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہوں، آپ نے انہی الفاظوں کو آگے پیچھے کرنا ہے اور پھر اس کو عبارت کو بڑا کر لینا ہے اس تشریح کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عبارت جو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا آپ کو، تو یہ میں نے سیکنڈ ایئر کی بک لی بھی ہے۔ کسی بھی بک میں اس طرح سے اقتباس آتا ہے، تو آپ نے پہلے جیسے چیپٹر ہے خوش طبعی، اس کا جیسے آپ نے چیپٹر کا نام آپ نے ریڈنگ کی بھی ہے، محمد حسین آزاد ہے اس کے مصنف، تو پھر آپ نے اس چیپٹر کو ریڈ کیا ہوا ہے اچھی طرح سے۔ اب آپ نے آرام سے پہچان لینا ہے کہ ہمارا یہ کس چیپٹر سے آئی، یہ جو عبارت ہے وہ کس چیپٹر سے ہے، تو بک کی ریڈنگ مسٹ ہے۔ آپ نے کم از کم جب بھی تشریح کے لیے یاد کریں عبارت کو 2 سے 3 دفعہ بھی اگر آپ نے پڑھ لیا نا، تو پھر آپ کے ذہن میں وہ رہ جائے گا، کیونکہ عبارت تو بک سے ہی آ رہی ہوتی ہے نا،
تو یہ ریڈنگ کی بھی ہے آپ نے اچھی طرح سے، تو پھر آپ کو سیاق و سباق جو ہے وہ ایک خلاصے کی طرح ہے نا چیپٹر کا، اگر آپ نے اس کا خلاصہ بھی یاد کر لیا تو پھر سیاق و سباق لکھنے میں کوئی دقت نہیں۔ اب یہاں دیکھیں ماخوذ، اب یہ ماخوذ جو میں آپ کو بتائی تھی نا ماخذ، وہ یہاں سے ہے، تو یہ بک کے لاسٹ میں ہوتا ہے، آپ نے یہاں سے ماخذ لکھنا ہے۔ ماخذ کے نمبر ہوتے تو نہیں ہے، لیکن چیکر پہ ایگزامنر پہ ایک اچھا امپریشن پڑے گا کہ بچے نے ریڈنگ کی بھی ہے اور اس کو معلوم ہے یہ کہاں سے ہے، ماخوذ کہاں سے ہے یہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیں سیاق و سباق، خط کشیدہ الفاظ جو آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اردو کی نیو بک آئی ہے، تو اس میں ماڈل پیپر میں جو آپ کو چیپٹرز کے نام دیے گئے ہیں اس کے لیے بہت ہی آسانی ہے، بہت چوائسیز ہیں، تو آپ وہاں سے، میں نے ماڈل پیپر بھی اپنی ویڈیو پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن چیپٹرز کے نام بتائے گئے ہیں ان چیپٹرز کی آپ نے بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کر لینی ہے، اور اسی میں سے اقتباس بک میں سے بھی آ سکتا ہے، اگر چیپٹر کے درمیان سے بھی کہیں سے آ جاتا ہے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ آپ نے چیپٹر کی ریڈنگ کی بھی ہے اور آپ آرام سے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، یہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں سبق کا عنوان، مصنف کا نام اس طرح لکھیں گے آپ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہم پیپر کو کس طرح اٹیمپٹ کریں گے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھی طرح سے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے ریوائز کریں اور پھر پیچھے دیکھیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ میں کس طرح پیپر کو ہم نے کرنا ہے، اور جس طرح یہاں پہ سوال نمبر 3 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور سیکنڈ ڈے میں اقتباس 3 آئیں گے، چوز کرنا ہے اپنا، اقتباس کی تشریح آئے گی، پھر اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ لگانی ہے آپ نے، حوالہ اقتباس کی جو بھی ہے اس میں عبارت لکھنی ہے آپ نے، حوالہ متن کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور یہ ہیڈنگ کیسی لگائی جائیں گی اس کی میں ویڈیو بنا چکی ہوں آلریڈی، میرے چینل پہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح ہیڈنگ لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہاں پہ سیاق و سباق کی لگانی ہے آپ نے ہیڈنگ جو بھی ہے، اور پھر وہ لکھنا ہے، خط کشیدہ الفاظ، تشریح کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور اسی طرح آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے اپنے پیپر کو۔ اب یہاں پہ سیاق و سباق کم از کم آپ نے 9th سے لے کے 10 لائنوں تک کا لکھنا ہے، فرسٹ یا سیکنڈ والوں کے لیے بتا رہی ہوں میں، آپ کم از کم 9 سے 10th لائن ضرور لکھیں اس کے لیے، اور جو 9 10 والے ہیں وہ اس سے چھوٹا لکھ سکتے ہیں، تو آپ 9th 10th والے 4 سے 5 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سیاق و سباق میں آپ نے پورے چیپٹر کو مختصراً بیان کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے خلاصہ یاد کیا ہوا ہوگا نا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں دکھاؤں آپ کو اقتباس کی تشریح کتنی ہے، یہ والا پورا پیراگراف آپ نے کرنا ہے، وہ کم از کم 1 پیج اور کرنا ہے، یہ میں سیکنڈری کے لیے بتا رہی ہوں، 9th میٹرک والوں کے لیے سے 1 پیج کافی ہے، اور اسی طرح آپ نے تشریح کرنی ہے اس کی۔ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ کو، اگر یہاں کچھ دقت ہے تو آپ میرے انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے، کٹ مارکر کا یوز کرنا ہے، اور رہا تشریح کا سوال کہ ہم تشریح کیسے کر سکتے ہیں، تو میں اس کی ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ بہت جلد، غزل کی تشریحات کی اور حصہ نظم کی تشریح کیسے کریں گے آسان الفاظوں میں۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں میں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی امید کرتی ہوں میں، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اسی طرح کی ہیڈنگز لگانی ہے آپ نے، اقتباس کی تشریحات کی، حوالہ اقتباس کی۔ تشریح کے پہلے حصے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، بیچ میں تھوڑا سا بتا دیا، اور لاسٹ میں اس کا کنکلوژن یا آپ کی کیا سمجھ میں آیا ہے، اور آپ اس میں اس طرح کرنے سے آپ کی تشریح کی لینتھ بھی زیادہ ہو جائے گی اور آپ کا پیپر اور زیادہ اچھا لگے گا۔ تشریح کے اندر آپ نے اشعار نہیں لکھنا ہے، یہ من لوگ غلطی کر دیتے ہیں، تو تشریح کے درمیان آپ نے اشعار نہیں، قول وغیرہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو